الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی آپ نے سن تو لیا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو ججز نے جو ہے وہ اپنے ہی 8 ججز کے خلاف ایک چارج شیٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا۔ بیسیکلی سچ پوچھیں تو ان دو ججز نے جو کیا ہے یہ آئین اور قانون کو انہوں نے بالادست قرار دے دیا ہے، اور 8 ججز نے جو سہولت کاری کی تھی، جو پاپولسٹ اپروچ پہ فیصلہ دیا تھا، ان کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی ریاستی ادارہ اس فیصلے پر پابندی کا جو ہے وہ پابندی اس کو نہیں کرتی۔ سمپل سی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا ایک نہیں، یہ 29 صفحات کا جو فیصلہ لکھا گیا اس کی 2 جگہوں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ باؤنڈ نہیں ہے کسی بھی آئینی ادارے پہ کہ وہ اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرے۔ تو یوں یہ فیصلہ تو گیا ہی گیا، لیکن ایک بات جو سب سے بڑی ہے کہ تحریک انصاف کی جو سہولت کاری ہو رہی تھی اور جو سہولت کار جج تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ کھول کے بے نقاب کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان معزز 8 ججز نے جو ہے وہ آئین شکنی کی ہے۔ پہلے ہم یہ کہتے تھے، آپ کے سامنے ہے کہ جی آئین میں تحریف ہو جاتی ہے، آئین کو ری رائٹ کر دیا جاتا ہے، اور پارلیمان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آئین کو ری رائٹ کرنے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تو اب معاملہ آئین کو ری رائٹ کرنے سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ انہوں نے آئین کو معطل کر کے ایک نیا آئین، اب پتہ نہیں انہوں نے گولڈ سمتھ پروجیکٹ سے وہ آئین مستعار لیا یا طریق انصاف سے وہ مستعار لیا، کہ انہوں نے ایک نئے آئین جس کا لینڈ آف لا سے تعلق نہیں ہے، جس کا وجود نہیں ہے، اس کے تحت جا کے انہوں نے خان صاحب کی سہولت کاری کی، اس کو مخصوص نشستیں دین کی۔ اب جو یہ 2 ججز کا فیصلہ آیا، اس میں 16 نکات پر آج ہم بحث وہ جو آپ کو بتائیں گے کہ مین 16 نکات کیا ہیں جس پہ انہوں نے چارج شیٹ تیار کی ہے، اور وہ 16 نکات آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ججز نے کس طریقے سے ماورائے آئین کو معطل کر کے طریق انصاف کی کس طریقے سے سہولت کاری کی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ اس عدالت کے سامنے تھی، نہ ہائی کورٹ کے سامنے تھی، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے سامنے تھی۔ سمجھ گئے ہیں؟ یعنی پی ٹی آئی کسی بھی جگہ پہ یعنی کہ اس سپریم کورٹ میں بھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی، اور الیکشن کمیشن کے سامنے فریق ہی نہیں تھی۔ جو فریق نہیں تھی اس کو کیسے سیٹیں دے دی گئی؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، اور یہ ججز بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو ہے یہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ آپ نے کیسے اس کی سہولت کاری کر دی، کیسے ریلیف دے دیا۔ دوسرا، 80 آزاد منتخب امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا تو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ جب 80 امیدوار جن کو چیلنج ہی نہیں تھا، تو آپ نے ان 80 امیدواروں کو کس طریقے سے طریق انصاف کے کھاتے میں ڈال دیا، جبکہ یہ تو سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ شامل تھے، اور ان کو شامل ہونا آپ کے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں شامل ہوئے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کے تھے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے کہ مذکورہ یہ 39 اور 41، ٹھیک ہے، 80 بن گئے۔ ان مذکورہ 39 اور 41 آزاد افراد کا جو اکثریتی فیصلے میں ذکر ہے، انہیں نہ ہی سنا گیا، نہ ہی انہیں موقع فراہم کیا گیا، نہ ہی ان کی رضامندی جو ہے وہ جانچی گئی، اور نہ ہی ان کو کہ آپ کے حقوق کیا ہے، لیکن اس سے متعلق فیصلہ بھی کر دیا، اور سنی اتحاد کونسل سے لے کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر دیا۔ یعنی استدعا ہی نہیں تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے، انہوں نے اپنے طور پہ وہ بھی کر دیا۔ ٹھیک، اب چوتھا پوائنٹ ہے کہ نہ صرف سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں جو ہے وہ اکثریتی فیصلے میں خارج کر دی گئی، بلکہ اس کو تو ریلیف ہی نہیں دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل آئی تھی، پی ٹی آئی تو آئی نہیں تھی ان کے پاس، سنی اتحاد کونسل آئی تھی کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس نے چیلنج کیا۔ الٹا یہ کہ جو متاثرہ فریق ہے اس کو ریلیف دینے کی بجائے جو فریق کی مقدمہ ہی نہیں ہے اس کو انہوں نے ریلیف دے دیا۔
ٹھیک. اب پانچویں بات ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے آئین کی دفعہ، اب یہ لازمی سنیں، آئین کی دفعہ 51، 106 اور 63 کو معطل کر دیا. ٹھیک ہے، اور ان کو معطل کر کے کوئی نیا آئین ڈال دیا، کوئی نئی شکیں جو شاید ان ججز کے ذہن میں تھیں، جن کا وجود نہیں ہے ہمارے آئین کے اندر، آئین پاکستان کے اندر وجود نہیں ہے، اس کے تحت جا کے اس کو ریلیف دے دیا. جو لینڈ آف لا ہے اس کو تو انہوں نے معطل کر دیا. شیخ 51 معطل کر دیا، آرٹیکل 106 معطل کر دیا، 63 معطل کر دیا، اور یہ معطل کر کے طریق انصاف کو ریلیف دیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر تو ریلیف بنتا ہی نہیں تھا. اب انہوں نے اپنے طور پہ کون سی شکیں لے کے آئے ہیں، مختصر فیصلے میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اب پتہ نہیں تفصیلی فیصلے میں یہ وہی بات ہے، گولڈ سمتھ سے لیں گے یا جس سے بھی لیں گے، تو دیکھتے ہیں وہ تفصیلی فیصلے میں وہ کیا لکھتے ہیں جواب. ٹھیک. اب چھٹی بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آئین کی دفعہ 175 کو بھی نظر انداز کیا گیا، یعنی آرٹیکل 175 کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم آئین سے وفادار رہیں گے. یہاں پہ آئین شکنی کی تو ایسی مثالیں شاید ہی کوئی عامر نے بھی اتنی آئین شکنی نہیں کی ہوگی جتنی انہوں نے جا کے کر دیا. طریق انصاف کی محبت سمجھے یا سہولت کاری سمجھے، جو بھی سمجھے. یہاں تک. اب 7واں پوائنٹ ہے کہ آئین کی دفعہ 185 کے تحت دائرہ کار کی عینی حدود کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. یعنی 185 جو اپیل کا دائرہ کار ہوتا ہے اس کی حدود سے یہ ماورا چلے گئے. یعنی 185 آرٹیکل 185 کی بھی ویلیشن کی. ٹھیک. اور پھر اگر انہوں نے فیصلہ دیا ہے آرٹیکل 187 میں، تو 187 تو خود بخود لگ ہی نہیں سکتی. 187 جو ہے وہ 185 کے دائرہ اختیار میں تو نہیں لگتی، وہ تو جا کے لگے گی تو 184(3) کے دائرہ کار میں لگے گی. اس کا بھی ذکر نہیں کیا. تو انہوں نے وائلیشن پہ وائلیشن، وائلیشن پہ وائلیشن، قانون شکنی پہ قانون شکنی، قانون شکنی پہ قانون شکنی کر کے یہ فیصلہ دیا ہے. اب 9واں پوائنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو دیا گیا ریلیف خود ساختہ ہوگا، اور اکثریت نے اس ریلیف کو تخلیق کیا ہے، کیونکہ ان کارروائیوں میں، ان سماعتوں میں ایسے کسی ریلیف کا دعویٰ ہی نہیں کیا گیا تھا. یعنی طریق انصاف نے تو ان سے ریلیف ہی نہیں مانگا تھا. انہوں نے خود ساختہ اپنے طور پہ آئین کو معطل کر کے ایک جو ہے وہ نئی تخلیق کی ہے. وہ جیسے شاعر کی غزل، ٹھیک ہے، ایسی تخلیق کر دی جیسے کسی مصور کا تراشا ہوا جو ہے وہ سنگ مرمر کا بدن. یہ ہے کہ شاعر، تخیلاتی جو شاعر ہوتے ہیں وہ تخلیق کا. تو انہوں نے بھی زمین آسمان کے قلابے ملا کے چیزیں کر دی. اب یہ 10واں پوائنٹ ہے. صرف یہ نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل کا جو دعویٰ تھا، جو اس کا ریلیف بنتا تھا، وہ انہوں نے اس کو ریلیف نہیں دیا، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی باقی مدت کے لیے سنی اتحاد کونسل کو نکال دیا. سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جو ہے وہ ایک قسم کی جماعت بن گئی تھی، اس میں یہ بندے آ گئے تھے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جو ہے اس کی نمائندگی ہو گئی تھی. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جو ہے گئی سنی اتحاد کونسل تھی کہ بھئی مجھے ریلیف دے، تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جو آلریڈی جو کچھ مل چکا تھا وہ بھی کھینچ کے طریق انصاف کے پلڑے میں ڈال دیا، اور سنی اتحاد کونسل کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر کر دیا. دیکھتے جائیں، یہ ہمارے ججز ہیں بابا. ایسی مثالیں آپ کو دنیا کے کہیں اور نہیں ملیں گی کہ جی آئین سے بھی ماورے یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 6/5/2024 کے مخصوص تاریخ کے لیے خصوصی نشستوں کے لیے واپس شدہ امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کو کل عدم قرار دے دیا. جو الیکشن جو یہ نوٹیفیکیشن ہوئے تھے 6/5 کو، تاہم اس تاریخ سے قبل ان کے نوٹیفیکیشن اقدامات کو درست قرار دے دیا. یعنی 6 والی تاریخ سے پہلے کے اقدامات جائز قرار دیے گئے، اس کے بعد کے اقدامات غلط قرار دے دیے گئے. یہ ناقابل فہم ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ آئین کی کسی بھی بنیاد کے بغیر ہے، یعنی آئین اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. وہی بات ہے، انہوں نے اپنی تخلیق کاری کی ہے، آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اب 12واں پوائنٹ ہے. اکثریت کا فیصلہ عملی طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ مذکورہ 80 افراد آئین کی دفعہ یا
आइन के आर्टिकल 62 की शेक 1F के मुताबिक सच्चे और अमानतदार नहीं है, सादिक व अमीन नहीं है। यानी कि इन्होंने उन 80 अफराद को बददियानत भी डिक्लेयर कर दिया है। अब फिर उनको फिर सजा तो बननी है। अब ये तो स्पीकर कौमी असेंबली को चाहिए, बाबा सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको ये रिलीफ दिया है आपके हक में, लेकिन अब अगर हम आइन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो 80 के 80 अफराद असेंबली यानी कि फारे नायल होते हैं, नायल, सादे कौमीन नहीं है, ये नायल हैं। और ये अब स्पीकर को जुर्रत करनी चाहिए इनको नायल कर दे। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अब दीगर 13वां पॉइंट, दीगर जमातों की मखसूस नशिस्तों के लिए वापस शुदा उम्मीदवार जिनके नोटिफिकेशन जारी हो गए थे उनको नोटिस जारी किए बगैर, उनको सुने बगैर उनसे वो मखसूस नशिस्तें खींच ली गई, उनको सुनना तक नहीं है। वो तो मुतासरा फरीक है यार, इंसाफ का तकाजा होता है, आप सुनो तो सही, बगैर सुने तो फैसले होते नहीं है, हुआ ही नहीं करते। ये वैध कोर्ट है, अब पता नहीं क्या वही है कि जुडिशियल मार्शल लगा हुआ है। एक इमरान खान के लिए कितने यार ये जज एक्सपोज हो गए हैं, एक्सपोज हो रही हैं। ये हल्ला उठाते हैं हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे, बातें सुनो तो ऐसे बड़ी बड़ी झाड़ रहे होते हैं। हकीकत में देखो ये आपके सामने, ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के वही जजेस कह रहे हैं जो अपने साथी जजेस के बारे में कि इन्होंने आइन शिकनी की, कहां हद तक किस तरीके से ये इन्होंने आइन शिकनी की है। मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में, खुदा की कसम ऐसी। अब 14वां पॉइंट है कि ज़मीमा बी में, ठीक है, ये जो फहरिस्त बी में जिक्र करदा 41 उम्मीदवारों को किसी भी दूसरी सियासी पार्टी में शामिल होने का इख्तियार दे दिया गया। 15 दिन की भी दे दिए गए, आप किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हो। वो ये इख्तियार आप होते कौन हो देने वाले, ये तो आइन इनको 3 दिन का इख्तियार देता और वो गुजर चुका। आप तलाक को रिवर्स कैसे कर सकते हो यार, मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कभी वो कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, जो गुजर गया सो गुजर गया। क्या ये जज, सुप्रीम कोर्ट के जज घड़ी को वापस कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट के जज क्या दुनिया की कोई ताकत गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये ले आए आपके सामने है कि वो जो वक्त गुजर गया था 41 उम्मीदवारों को फिर इन्होंने मौका दे दिया, चाहे जी आप 15 दिन में वो भी रिवर्स किया। अच्छा, जो इलेक्शन से कबल मामलात थे उसको इस मामले पे लेके आए, इलेक्शन हो गए, मामलात कहीं से कहां चले गए, इतना तो इन्होंने क्लॉक रिवर्स किया है। ये कैसी मोहब्बत है खान से इनकी कि यार आइन गया, टाइम, सब कुछ इन्होंने रिवर्स करके आइन को तोड़ मोड़ के और ये सब कुछ कर रही है। यार खुदा का नाम माने, अब यार जुल्म है इस मुल्क पे, इस अवाम पे, इस कौम पे कि ऐसे अब आपके जज हैं और मुस्तकबिल में ना 8 में से 4 ने चीफ जस्टिस बनना है। यार खुदा का नाम मैंने खुद सोचें, जब ऐसे जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पे पहुंचेंगे तो आइन और कानून के साथ क्या क्या खिलवाड़ नहीं होगा। इतने बड़े खिलवाड़ तो इन्होंने कर दिए हैं। अब 15 पॉइंट पे आते हैं कि मसला सिर्फ आम इंतखाबात के बाद खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के तनासबी नुमाइंदगी के निज़ाम पर था, जो आइन की दफात 51, 51 और 106 के तहत सियासी जमातों के उम्मीदवारों की फहरिस्त से मुतल्लिक है। अक्सरियत का मुख्तसर हुक्म अमलन कौमी असम्बली और तीनों सूबाई असम्बलियों में एक नई पार्लिमानी पार्टी तख्लीक करता है। यानी इन्होंने भाई वो मसला नुमाइंदगी का था, इन्होंने एक नई पार्लिमानी पार्टी भी तख्लीक कर दी। और चूंकि ये पेशगी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक है, ये वाज़े और कत्ती तौर पर इस अदालत के सामने नहीं था। आम इंतखाबात के अमल में तमाम वाक़यात मुकर्ररा शुदा शेड्यूल और वक्त की पाबंदी के साथ होते हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। यानी जो इलेक्शन से कबल के मामलात है वो बाद में इलेक्शन होने के बाद यानी घड़ी रिवर्स नहीं हो सकती। पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ इंतखाबात के वक्त थी नहीं, अब वो कैसे आप उसको पार्लिमानी पार्टी बना सकते हो? एक नई पार्टी इन्होंने कौमी और सूबाई असेंबलियों में डाल दी है, खुदा का खौफ तो करे यार। ठीक, अब 16 पॉइंट है आखिरी
پشاور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے اس حد تک منسوخ کر دیا گیا کہ یہ اکثریت کے مختصر حکم سے متصادم ہے یا ہو سکتا ہے، متصادم ہے یا پھر ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ سے بھی بالاتر ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے حق میں اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے تخلیق کردہ حقوق میں سے کوئی بھی ہائی کورٹ کے سامنے مسئلہ نہیں تھا، یعنی جو انہوں نے سہولت کاری کی، جو چیزیں انہوں نے دی، ہائی کورٹ میں تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں، پی ٹی آئی تو فری کی نہیں تھی، سب سے بڑی بات ہے، اور نہ ہی اس فیصلے پر اور نہ ہی اس فیصلے کے ذریعے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ہائی کورٹ نے صرف سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے دعوے کو مسترد کیا تھا جو ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ معاملہ ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کا تھا اور انہوں نے وہ فیصلہ بھی نہیں دیکھا اور کہاں سے کہاں چیزیں کر کے تو تحریک انصاف کی بے انت انلمیٹڈ سہولت کاری کی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے نظیر سہولت کاری ہوئی ہے جی۔ المختصر یہ واضح ہو گیا کہ اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے تخلیق شدہ ریلیف اس عدالت یا آئین کے تحت دائرہ اختیار کے تحت نہیں ہے، یعنی یہ جو ریلیف تحریک انصاف کو دیا گیا ہے یہ آئین کے دائرہ اختیار یا ایون کہ سپریم کورٹ کے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دو معزز جج لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے اور پاکستان کا کوئی بھی آئینی ادارہ، ریاست کا کوئی بھی ادارہ اس فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ یہ 16 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ 16 پوائنٹ چارج شیٹ ہے اس 8 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف